پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانما۔ آج جہانما میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں۔ امریکہ نے روس پر اوپن اسکائی معاہدے کی خلاف ورزی کا عائد کیا الزام، افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات، شام میں جنگ بندی کے لیے ترکی اور روس کا سمجھوتا، کورونا وائرس سے لوگوں میں خوف و ہراس، WHO کا طبی سازوسامان کی سپلائی بڑھانے پر زور، حکومت بھارتی شہریوں کو ایران سے واپس لانے کی کوششوں میں مصروف، بھارت نے چین کی نکتہ چینی، اور الزبتھ وارین امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے باہر۔ روزنامہ ایشین ایج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع مارک اسپر نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ دونوں سپر پاورز کی فوجوں کے درمیان شفافیت اور اعتماد میں اضافہ کرنے والے اوپن اسکائی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جناب اسپر نے امریکی کانگریس کے سامنے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ روس بالٹک سمندر کے ساحلی شہر کالنگراڈ اور قریبی جارجیا سے امریکی پروازوں کو روک رہا ہے، جبکہ ان پروازوں کے لیے 18 سال پرانے معاہدے میں اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فوجی مشقوں سے گزرنے والی پروازوں کو بھی اجازت نہیں ہے اور مجھے اس سمجھوتے کے بارے میں بہت تشویش ہے۔ اس سمجھوتے کے مطابق جس پر دیگر 32 ملکوں نے بھی دستخط کیے ہیں، ایک ملک مختصر نوٹس پر دوسرے ملک پر نگرانی کی پروازیں چلا سکتا ہے، البتہ ان پروازوں کی تعداد محدود ہوگی ہے۔ یہ طیارے فوجی تنصیبات اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات اور تصاویر یکجا نہیں کر سکتے، البتہ ان علاقوں میں پرواز کرنے کی اجازت ہوگی۔ جناب اسپر نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ پچھلے مہینے ناٹو کے وزرائے دفاع کے ساتھ اٹھایا تھا۔ ہمارے کئی ناٹو کے ملکوں کے لیے یہ بات اہم ہے کہ ان کے پاس اوور فلائٹ کی سہولیات موجود ہیں۔ روزنامہ ہندو نے افغانستان سے متعلق ایک خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کے مطابق بین الاقوامی فوجداری عدالت کے استغاثہ اس بات کی تحقیق کریں گے کہ آیا طالبان، افغان فوج اور امریکہ کی فوجوں نے افغانستان میں جنگی جرائم انجام دیے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کا یہ فیصلہ افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی پر رضامندی کے بعد سامنے آیا ہے۔ ICC میں دائر کی گئی اپیلوں میں افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ICC کے جج پائٹر ہاپ منسکی نے کہا ہے کہ عدالت اس معاملے میں تحقیقات کرانے کو درست سمجھتی ہے۔ 2017 میں ابتدائی چھان بین سے اس بات کے کافی شواہد ملے تھے کہ افغانستان میں جنگی جرائم انجام دیے گئے ہیں جو ICC کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ لاپرواہی پر مبنی ہے کیونکہ یہ امریکہ کے ذریعے تاریخی امن معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے جو افغانستان میں قیام امن کا ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ روزنامہ ٹریبیون کی خبر کے مطابق ترکی اور روس شام کے جنوبی مغربی صوبے ادلب میں جنگ بندی کے لیے ایک سمجھوتے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ماسکو میں میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ آدھی رات سے جنگ بندی نافذ کر دی جائے گی۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اور صدر پوتن نے جمعرات کے روز ماسکو میں بات چیت شروع کی تھی، جس کا مقصد شام کے جنوبی اور مغربی صوبے ادلب میں جنگ بندی کرنا تھا۔ جناب پوتن نے میٹنگ کے آغاز میں کہا کہ ادلب کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کے لیے براہ راست بات چیت بہت ضروری ہے۔ جناب اردوغان نے کہا کہ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اس لیے ہمیں مناسب اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ خطے میں امن و امان قائم ہو سکے۔ دوسری جانب روزنامہ اسٹیٹسمین کی ایک رپورٹ کے مطابق یونان نے ترکی کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ ترک وطن کرنے والے ایک شخص کی موت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ترکی سے ملنے والی یونان کی سرحد پر حکام نے مسلسل چھٹے دن بھی ہزاروں تارکین وطن کو یونان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور ان پر آنسو گیس کے گولے اور پانی کی بوچھار کا استعمال کیا۔ پچھلے ہفتے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ذریعے یونان کی سرحد کو کھولے جانے کے اعلان کے بعد سے یونان کی حفاظتی فورسز نے تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائیاں کی ہیں۔ آج کے اخباروں میں بھی کورونا وائرس کی وبا میں تیزی سے اضافے کی خبریں چھائی ہوئی ہیں۔ پائنیئر نے اپنی ایک شہ سرخی بنائی ہے، کورونا کے خوف میں اضافہ، وزیراعظم کی یورپی یونین کے ساتھ سربراہ میٹنگ ملتوی۔ خبر کے مطابق پوری دنیا میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر وزیراعظم نریندر مودی کے مارچ کے آخر میں ہونے والے برسلز کے دورے کو دوبارہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ وہ بھارت یورپی یونین سربراہ میٹنگ کے لیے برسلز کا دورہ کرنے والے تھے۔ اخبار کے مطابق اس دوران ملک میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے۔ حال ہی میں غازی آباد کے ایک شخص کو اس وائرس سے متاثر پایا گیا جس نے کچھ دن پہلے ایران کا دورہ کیا تھا۔ ایران میں اس وبا سے اب تک 160 افراد کی موت ہو چکی ہے۔
دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا سے 95,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اس مرض سے 3,300 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں ہولی ملن کی تقریبات کی منسوخی کے ساتھ مغل گارڈن کو بھی عوام کے لیے 7 مارچ سے بند کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں اٹلی اور جنوبی کوریا سے آنے والے لوگوں کے لیے اضافی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ شرط لازمی کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مجاز صحت حکام سے اس بات کی تصدیق نامہ پیش کریں کہ وہ اس وائرس سے متاثر نہیں ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی بذات خود اس وائرس سے نمٹنے کی تیاریوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ وزیروں کا ایک گروپ بھی صورتحال کی نگرانی کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی صحت تنظیم WHO نے خبردار کیا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ گھبرا کر خریداری کرنے، جمع خوری کرنے اور اس کا غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ذاتی تحفظ کے سازوسامان PPE کی سپلائی میں خلل پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے نوویل کورونا وائرس اور دیگر متعدی بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے مرکز اپنے ذاتی تحفظ کے لیے اور اپنے مریضوں کے انفیکشن سے بچانے کے لیے ذاتی تحفظ کے سازوسامان PPE کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی سپلائی میں کمی کی وجہ سے ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر کارکنوں کے پاس کووڈ-19 کے مریضوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے مناسب سازوسامان دستیاب نہیں ہیں۔ WHO نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر لوگ گھبراہٹ میں اس طرح کے سامان زیادہ تعداد میں خرید رہے ہیں، جس کا اثر طبی دیکھ بھال کرنے والوں پر پڑ رہا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈرس نے صنعت اور حکومتوں پر زور دیا ہے کہ ذاتی تحفظ کے ذاتی سازوسامان میں سپلائی میں اضافے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق چین کے بعد اب بھارت ایران سے بھارتی شہریوں اور طلبہ کو واپس لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں 29 افراد کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں، اگرچہ بعد میں ملک میں اس انفیکشن کے 30 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت بھارت میں کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایران میں موجود بھارتی زائرین اور طلبہ کو واپس لانے کے لیے ایران کی حکومت کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے مہینے پاکستان جانے والے چین کے ایک تجارتی بحری جہاز سے دوہرے استعمال کا ایسا ساز و سامان ضبط کیا ہے جو ماہرین کے مطابق فوجی ضروریات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی کمپنیاں یا اکائیاں ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں جن سے ہتھیاروں کی توسیع میں مدد مل سکے۔ اس سے پہلے دن میں چین کی وزارت خارجہ نے بیان دیا تھا کہ ہانگ کانگ میں درج شدہ بحری جہاز سے بھارتی حکام نے جو ساز و سامان اپنی تحویل میں لیا ہے وہ کسی فوجی استعمال کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا دوہرا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بحری جہاز کو 3 فروری کو کانڈلا بندرگاہ پر بھارتی کسٹم حکام نے روک لیا تھا۔ یہ جہاز کراچی کے پورٹ قاسم جا رہا تھا۔ اسی اخبار کی ایک اور رپورٹ کے مطابق الزبتھ وارین، جنہوں نے ہر ایک کے لیے منصوبے کے ساتھ اپنی ترقی پسند مہم کا آغاز کیا تھا، ڈیموکریٹک صدارتی ریس سے باہر ہو گئی ہیں۔ سپر ٹیوزڈے کو ایک بھی جیت حاصل نہ کرنے پر وہ اس ریس سے باہر ہوئی ہیں۔ محترمہ وارین سپر ٹیوزڈے کو ایک بھی ریاست میں جیت حاصل نہیں کر پائیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ریاست میں بھی ہار گئی۔ سامعین، آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانو۔